حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، پھر اس کے بعد میں جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، جنت اور جہنم میں چلا جائے گا. لیکن قبر کے اندر ہی اس کو بتایا جا رہا ہے، قبر کے اندر ہی اس کو دکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب تو اس کو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا عذاب ابھی اس کا انتظار کر رہا ہے، اس سے زیادہ بڑا عذاب اس کو ہونے والا ہے، تاکہ انسان کو اور زیادہ غم لاحق ہو، اور زیادہ پریشانی ہو، اور زیادہ فکر اس کو لاحق ہو. اس لیے جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو قبر کے اندر سے ہی دکھایا جاتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. او لوگو، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے، نیکی کر کے دنیا سے گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے، فرمایا ان کان من آل الجنت، اگر وہ جنت والا ہوتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے، فرمایا فمن اہل الجنہ، تو روزانہ صبح اور شام کے وقت میں قبر کے اندر اس کو جنت میں جو جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے، جہاں اس کو حساب و کتاب کے بعد میں جانا ہے، وہ جگہ دکھائی جاتی ہے، وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اسلام جیسی، ایمان جیسی بہترین اور عظیم دولت سے نوازا۔ مسلمانوں میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے اس میں سے 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو چیز ہے اس کو آخرت بولتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس 6 میں سے 5ویں چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے تمام کے تمام لوگوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے گا، اور حساب و کتاب کے بعد کچھ لوگ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے اور اچھے بندوں کے لیے بنایا، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان، فاسق و فاجر، مشرک، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، فجار، فساق، نافرمان، گنہگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا۔ آج کے اس وقت میں آپ کے سامنے جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنت کے تعلق سے بہت پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی، وہ آپ کو یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو مل جائے گی۔ آج کچھ باتیں جہنم کے تعلق سے ہو جائیں۔ جہنم کیا چیز ہے، آج کے اس پروگرام میں اور اس وقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر جہنم کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، والذین یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب کو ہمارے اوپر روک دے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ کیوں پھیر دے؟ آگے بتایا جا رہا ہے، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اور آگے
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اندازہ کیجئے اب کون کہہ رہا ہے یہ بری جگہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ غور کر کے دیکھو کہ جس ٹھکانے کے بارے میں، جس جگہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، تو سوچو اور اندازہ کرو کہ وہ کتنی بری جگہ ہوگی اور کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ ہمارے سامنے جب جنت جہنم کی باتیں آتی ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یہ کوئی تصوراتی دنیا کی باتیں چل رہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ایک حدیث سنیں اس تعلق سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا بھی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں کبھی نہیں مرنا ہے؟ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں آج تک کوئی مرا ہی نہیں، کسی کو مرنا ہی نہیں، موت ہی نہیں آتی؟ بولو کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ہے یہاں؟ پتہ یہ چلا کہ مرنا تو سبھی کو ہے، اور سب یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے انہی کندھوں پہ اٹھا کر کتنے لوگوں کو قبرستان پہنچایا ہوگا، قبر کے اندر رکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرنا سبھی کو ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ حدیث سنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، پھر اس کو قبرستان کے اندر لے جا کر قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر جنت جہنم ہے نہیں تو اسے دکھایا کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ ابھی بنی نہیں ہے تو اس کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ كَانَ مِنْ آلِ النَّارِ، اور اگر وہ آدمی نیک نہیں ہوتا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ آدمی نیک نہیں ہوتا، گناہوں میں اپنی زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گیا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری ہوتی ہے، اپنے من کے مطابق جیسا اس کو اچھا لگتا ہے ویسے زندگی گزار کے جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ آلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، فَمِنْ آلِ النَّارِ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح شام اس کو قبر کے اندر وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد میں جانے والا ہوتا ہے، یعنی جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، پھر اس کے بعد میں جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، جنت اور جہنم میں چلا جائے گا، لیکن قبر کے اندر ہی اس کو بتایا جا رہا ہے، قبر کے اندر ہی اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب تو اس کو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا عذاب ابھی اس کا انتظار کر رہا ہے، اس سے زیادہ بڑا عذاب اس کو ہونے والا ہے، تاکہ انسان کو اور زیادہ غم لاحق ہو، اور زیادہ پریشانی ہو، اور زیادہ فکر اس کو لاحق ہو۔ اس لیے جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو قبر کے اندر سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ جنتی آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے جانے کے بعد جنت مل جائے گی، اور جہنمی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو اس سے بڑا عذاب میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے وہ جنت اور جہنم کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ آپ جنت کی تیاری کریں اور جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ تو جنت تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے، اور آپ دیکھیں کہ جہنم اتنا برا ٹھکانہ، اتنی بری جگہ
اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء جتنے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے سارے کے سارے لوگوں نے اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو جہنم سے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور سنو، مجھے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھی بھیجا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، او لوگوں میں اس لیے بھی تمہارے پاس میں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام بھی دے کر بھیجا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں اس عظیم دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اس دن کے عذاب سے میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام ڈرا رہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنی قوم سے کہتے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، او لوگو دنیا کے اندر تم نے بتوں سے محبت کر لی ہے، دنیا کے اندر تم نے بتوں کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، قوم بت پرستی سب جانتے ہیں۔ فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعضا، جب قیامت کا دن ہوگا تو تم لوگ ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم یہ کہو گے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہم تو ان کی پوجا کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہماری عبادت اور پوجا نہیں کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ کیوں؟ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کے عذاب کو دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو منع کرنے لگیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، وہ کہے گا کہ اس نے مجھے بہکا دیا، وہ کہے گا اس نے مجھے بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، او لوگو تمہارا ٹھکانہ پھر آگ ہوگا، تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول، عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا، ان کی قوم بنی اسرائیل سے کہا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، او لوگو، او میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وماواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کون سمجھا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ جتنے نبی آئے اس دنیا کے اندر، جتنے رسول آئے اس دنیا کے اندر، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو جہنم سے ڈرایا، جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے، جہنم کے عذاب کو بتایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا وہ ٹھکانہ ہے، وہ جیل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو قیامت کے دن ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، یہ امت ہے جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہنم سے بچنے کی اور جہنم سے دور رہنے کی بات کہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی جہنم سے بچنے کے لیے ہم سے کہا ہے۔
پیارے نبی کو دیکھو کتنی فکر ہے اپنی امت کی. حدیث کے اندر آتا ہے, قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے, رشتہ داروں کو ڈرائیے, مکہ کے لوگوں کو ڈرائیے. حدیث کے اندر آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا. مشہور حدیث ہے, سب جانتے ہیں. اور جانتے ہو اس کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر آپ نے کہا انقذوا انفسکم من النار, من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. انی لا املک لکم من اللہ شیئا, میں اللہ کیا تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں, عبد المطلب کے خاندان والوں سے کہتے ہیں, اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں, اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں, اور اپنے علاقے کے تمام خاندان والوں کا نام لے لے کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. انی لا املک لکم من اللہ شیئا, میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا قیامت کے دن. سب سے کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے, وہ کتنی بری جگہ ہے جس سے ہر نبی ڈرا رہے ہیں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے, اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ حدیثوں کے اندر بتا رہے ہیں. اور آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی. آج یہ الگ بات ہے کہ ہم امتیوں کو کتنی فکر ہے جہنم سے بچنے کی, یہ الگ بات ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی. ایک اور حدیث دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل استوقد نارا, میری مثال اور تمہاری مثال اس طریقے سے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی, فلما اضاءت ما حولها, جب آگ جل گئی اور آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں, جعل الفراش والدواب یقعن فیہا, آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی جگہ پہ آگ جلا دی جاتی ہے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں, پتنگے آ جاتے ہیں, چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آ کر اس میں گرنے لگتے ہیں, اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں. فرمایا جعل الفراش والدواب یقعن فیہا, او لوگو تمہاری مثال اسی طریقے سے, تم سارے کے سارے جہنم کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے ہو. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا, او لوگو اور میں تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تمہیں جہنم سے پیچھے ہٹا رہا ہوں, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں, اور تم مجھ سے زبردستی چھڑا چھڑا کر جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو. پیارے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, ایسا ایسا کام مت کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. اور ہم ہیں کہ وہی کام کر رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں اور تم چھڑا چھڑا کر جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو. یہاں دو باتیں سمجھیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھو نبی کو کتنی فکر ہے امت کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مان لیجیے کہ ایک آدمی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کنویں کے پاس میں کھڑا ہوا ہے اور اس میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی آدمی ہے وہ اس میں ٹھیک ہے نا, اس میں کودنے کی کوشش کر, بٹھا لیجیے اس کو, بٹھا لیجیے, ابھی اعلان کر کے آئے گا, کھاؤ بیٹا جب تک تم یہ کھاؤ. ہاں, آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے وہ کنویں میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو اس سے ہمدردی ہے, آپ گئے اس کے پاس اور جا کر آپ اس سے کہا کہ ارے بھائی لڑائی وڑائی ختم کرو, جو بھی دقت ہے آپ کو, جو بھی پریشانی ہے وہ ساری حل کر دی جائے گی, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارے, لیکن اس میں کود کے اپنی جان دینے کی کوشش مت کرو. آپ اس کو پکڑ کر لے آئے. اگلے دن جب آپ نے دیکھا تو وہی آدمی پھر کنویں کے پاس میں کھڑا ہوا ہے اور اس میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس میں کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس کو بچانے کے لیے گئے, سب کو پریشانی ہو رہی.
एक बच्ची है जो अपना नाम इशरत बता रही है, गांव उसका बुधवाचक, जो अभी स्टेज पर है, जिसके यहाँ के भी है। बराए मेहरबानी, बच्ची वो तो रोने ही रही है, मगर उनके खो जाने का बहुत गम है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द आकर इस बच्ची को ले जाएं। इशरत बुधवाचक जो कि बच्ची बता रही है, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर पहचानते हैं तो बराए मेहरबानी इतना हिस्सा कट कर देना आप लोग जो लोग वीडियो बना रहे हैं। हाँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं खो गया, मेरा ही ऐलान हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, समझ में नहीं आता ना लोगों को। ठीक है, तो मैं मिसाल से समझा रहा था आपको कि आप दूसरे दिन गए तो देखा वही आदमी फिर से कुएं के पास में खड़ा हुआ है। आपने उसको बचाने की कोशिश की, उसने आपको बुरा भला कहा, लेकिन आपको उससे हमदर्दी है। आपने कहा कि गुस्सा खत्म करो, चलो ठीक है मैं समझा देता हूं, मसला हल कर लिया जाएगा, चलिए आप हमारे साथ में चलिए। आप उसको दूसरे दिन भी ले आए। तीसरे दिन आप गए तो देखा वही आदमी फिर से कुएं के पास खड़ा हुआ है और उसमें कूदने की कोशिश कर रहा है। आप गए उसके पास, आपने देखा पहले दिन मैं इसको समझा के लाया था, दूसरे दिन इसको समझाया था, तीसरे दिन फिर ये वहीं खड़ा हुआ है अपनी जान देने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप उससे जाके क्या कहेंगे? आप उससे जाके कहेंगे कि तू कूदता है या मैं पीछे से लात मारूं? हैं? 3 दिन से तुझे बचा रहा हूं, तो तीसरे दिन आप क्या कहेंगे? तू खुद कूदेगा या मैं पीछे से लात मारूं? तो ये हमारा काम है। लेकिन नबी का मामला देखो, नबी क्या कह रहे हैं? नबी का मामला ये नहीं है कि 1 दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन फिर कहा कि अरे ये तो सुनते ही नहीं, ये तो समझते ही नहीं। नहीं, नबी ने क्या? नबी ने पूरे 23 साल जिंदगी के अंदर लगातार समझाया। परेशानी हुई, लोगों ने तकलीफें दी, लेकिन समझाया क्यों? ताकि तुम जहन्नम से बच जाओ, ताकि हम और तुम जहन्नम में जाने से बच जाएं, इसलिए तो समझाया जा रहा है। और एक और चीज देखें, नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ के खींच रहा हूं। नबी ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर खींच रहा हूं? क्योंकि हाथ की जो पकड़ होती है ना, ये कमजोर होती है। हाथ की पकड़ कमजोर होती है। कभी ऐसा होता है कि जिसको आप खींच रहे हैं वो ताकतवर है और आप कमजोर हैं, तो वो छुड़ाकर भाग जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि आप ताकतवर हैं, वो कमजोर है, तो उसके हाथ में झटका आ सकता है। और कभी ऐसा होता है कि आपने पूरी ताकत से पकड़ा और उसने भी पूरी ताकत से छुड़ाया, तो हाथ फिसल गया, रपट गया, सरक गया, फिर भी वो छुड़ाकर जा सकता है। लेकिन कमर की जो पकड़ होती है वो बड़ी मजबूत होती है। एक बार जब आपने किसी की कमर में यूं हाथ डाल दिए और यूं पकड़ लिया, उसके बाद छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखो, आपने ये नहीं कहा कि मैं हाथ पकड़ के खींच रहा हूं, फरमाया मैं तुम्हारी कमर पकड़ के खींच रहा हूं। यानी ताकत की जितनी इंतहा हो सकती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरीके से हमें और आपको जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बुरा ठिकाना, इतनी बुरी जगह, इतनी फिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आगे क्या फरमाया प्यारे नबी ने? वाना आखिजुम बिहुजजिकुम व अंतुम तक़हमूना फीहा। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं हलुम्मा अनिन नार, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ, ओ लोगो जहन्नम से दूर हो जाओ, ओ लोगो जहन्नम से दूर हो जाओ। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको बता रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जहन्नम? उसी को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पर। आखिर ऐसी क्या चीज है जहन्नम जिससे इतना डराया जा रहा है? हर नबी डरा रहे हैं और अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए स्पेशली तैयार करके रखी है। आइए जरा उसको समझ लेते हैं। ये जहन्नम वो चीज है जिसको अल्लाह ताला ने, जानते हैं, कुरान करीम के अंदर फरमाया अन्नारुल कुबरा, बहुत बड़ी आग है। सिर्फ आग नहीं कहा गया, फरमाया अन्नारुल कुबरा, बहुत बड़ी आग है। कहीं पे अल्लाह ताला ने फरमाया नारुन हामिया, ओ लोगों ये आग भड़कती हुई आग है। और कहीं पे अल्लाह ताला ने फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, ओ लोगों ये अल्लाह की जलाई हुई आग है, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। हम लोग भी अपने घरों के अंदर आग जलाते हैं। लेडीज खाना बनाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, आग जलाती हैं।
आग जब तक तेज नहीं हो जाए उसको फूंकती रहती हैं, उसके अंदर लकड़ी लगा रही हैं, कागज लगा रही हैं, और भी चीजें डाल डाल कर उसको तेज करने की कोशिश की जाती है। और लोगों, जो हमारे घरों के अंदर आग जलती है, अल्लाह की कसम उस आग के अंदर आप अपनी उंगली नहीं रख सकते। और सोचो जिस आग को अल्लाह ताला ने जलाया हो उसके अंदर हमारा क्या हाल होगा। जो आग हमारे घरों की ख्वातीन जलाती हैं, लेडीज जलाती है, हम जलाते हैं जिसको, उसके अंदर हम अपनी उंगली नहीं रख सकते। और जो अल्लाह की जलाई हुई आग है, सोचो उस आग का क्या आलम होगा। फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की जलाई हुई आग है। एक मर्तबा सहाबा इकराम बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नारो को महाजिहिल्लती यूक़िदु इब्नु आदमा जुज़उम मिन सबईना जुज़अम मिन हर्र जहन्नम। सुनो गौर से इस हदीस को। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगो, तुम जिस आग को अपने घरों के अंदर जलाते हो, तुम जिस आग को अपने घरों के अंदर जलाते हो, ये आग जहन्नम के 70वां हिस्सा है। ये आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। गौर से सुन लेना, 17 नहीं कह रहा हूं, 16-17 ये नहीं बोल रहा हूं मैं, 70वां हिस्सा, 7 और 0 70वां हिस्सा है। सहाबा कहने लगे वल्लाही इन कानत लकाफियतन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, जलाने के लिए तो ये घरों की आग काफी है, ये घरों के अंदर जलाने वाली आग काफी है। अगर जलाना ही मकसद है तो ये आग जो दुनिया के अंदर हम जलाते हैं, अल्लाह के नबी, इतनी ही काफी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा फुस्सिलत बितिसअतिन व सित्तीना जुज़ान। फरमाया हाँ मेरे सहाबा, लेकिन अल्लाह ताला की जो आग है वो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा है। सोचो आप, ये आग जलाने के लिए काफी थी कि नहीं थी, लेकिन उसकी हीट का अंदाजा करो, उसकी गर्मी और उसकी शिद्दत का अंदाजा करो। और आग तो छोड़ो, आग की जो भाप निकलती है ना, जब हम आग जलाते हैं और आग के साथ में जो भाप निकलती है, उस भाप को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उस भाप को सुनो, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इज़ा इश्तद्दल हर्रु फअबरिदू बिस्सलात। ओ लोगो, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो और सूरज बहुत तेजी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ में अपनी गर्मी को छोड़ रहा हो, फअबरिदू बिस्सला, ऐसे वक्त में जोहर की नमाज को थोड़ा ताखीर के साथ में ठंडा करके पढ़ा करो। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा क्यों? प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया वो इसलिए कि इन्ना शिद्दतल हर्रि मिन फैहि जहन्नमा, ये जो गर्मी पड़ती है दुनिया के अंदर, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम की आग ने अल्लाह ताला से ये शिकायत की, फरमाया या रब्बी अकला बाजी बाजा, मेरा बाज हिस्सा बाज हिस्से को खाए जा रहा है। इतनी शिद्दत। आपने भी आग जलाई होगी कभी तो देखा होगा कहीं पर आग ज्यादा तेज जलती है और लकड़ी के उसी हिस्से की किसी हिस्से में, उसी लकड़ी के अंदर उसके किसी हिस्से में आग हल्की जलती है, तो भारी वाली और ज्यादा वाली आग हल्की वाली आग को जला देती है, उसके ऊपर गालिब आ जाती है उस पर, तो ऐसा लगता है। प्यारे नबी ने फरमाया इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा फकाला या रब्बी अकला बाजी बाजा, अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांस लेने का हुक्म दिया। फरमाया नफ्सुन फिश्शिताई व नफ्सुन फिस्सैफ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा जहन्नम गर्मियों में सांस लेती है और एक मर्तबा जहन्नम सर्दियों में सांस लेती है। अशद्दु मा तजिदूना मिनल हर्र व अशद्दु मा तजिदूना मिनज़ ज़महरी, जब गर्मियों में सांस लेती है तो अपनी भाप को बाहर की तरफ निकालती है, और जब सर्दियों में सांस लेती है
تو وہ اپنی سانس کو اندر کی طرف کھینچتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو، گرمی کا موسم ہے، لوگوں کو سکون نہیں ہے، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے سی چلا کر بیٹھ رہے ہیں، کولر چلا کے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ حال ہے کس وجہ سے؟ گرمی کی وجہ سے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو گرمی پڑتی ہے یہ جہنم سانس اپنی باہر کی طرف نکالتی ہے۔ اندازہ کرو جس آگ کی بھاپ کا یہ حال ہو کہ دنیا کے اندر گرمی پڑ جائے، دنیا کے اندر اے سی اور ایئر کنڈیشن میں رہنے کی ہمیں ضرورت پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اس آگ کا کیا حال ہوگا جس آگ کے بھاپ سے دنیا کے اندر اتنی گرمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اور خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں سمجھایا، بار بار ہمیں ڈرایا اور بار بار ہم سے یہ کوشش کی ہے اے لوگوں جہنم سے بچنے کی کوشش کر لینا۔ اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنی بھی زندگی دی ہے اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ بہت بری جگہ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ اندازہ کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے بری جگہ برا ٹھکانہ، سوچو کتنی بری جگہ ہوگی۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لو تعلمون، مشہور حدیث ہے، لو تعلمون ما اعلموا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ او لوگو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاتے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاتے، لضحکتم قلیلا تمہیں ہنسی کم آتی، تم ہنستے کم، ولبکیتم کثیرا اور تمہیں رونا بہت زیادہ آتا، تم بہت زیادہ روتے ہنستے کم۔ آج دیکھیں ہم لوگ کوئی روتے ہیں؟ نہیں روتے۔ جہنم کا بیان ہوتا ہے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں آنکھوں پہ کوئی آنسو نہیں، رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم تو جہنم کے نام سے بھی نہیں ڈرتے، اس کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ آج ہمارے سامنے قبر کے عذاب کو بھی بیان کیا جاتا ہے، ہم اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ جہنم کے خوفناک منظر کو بیان کیا جاتا ہے، ہمارا دل اس سے بھی نہیں لرزتا۔ ہم اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں، ہم اتنے سخت دل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلموا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ آج ہمیں رونا نہیں آتا، نماز میں کھڑے ہیں تو بھی ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تب بھی ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تب بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ، لیکن اللہ آج دیکھو ہماری حالت کو تو دیکھو، آج ہمیں رونا تو آتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو صرف ہنسنا آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا جب وہ ہنستے ہیں تو اتنا زیادہ قہقہ مار کر ہنستے ہیں، قہقے مار مار کے ہنس رہے ہیں اتنا زیادہ کہ اندر کا وہ جو تالو اور جو وہ کوا جو ایسے جو لٹکا ہوتا ہے نا وہ بھی اندر کا دکھائی دیتا ہے، اتنی زور زور سے ہنستے ہیں، اتنی زور زور سے ہنسی آتی ہے۔ رونا نہیں آتا۔ جاگنے کی راتوں میں، رمضان کے مہینے میں جاگنے کی راتوں میں بھی لوگ دعا کرتے ہیں تب بھی رونا نہیں آتا، اتنے سخت دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر دے، یہ حال ہے ہمارا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اچھا ایک چیز یہ دیکھیں، اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ، تو کیا نبی کچھ ایسا بھی جانتے تھے جو نبی نے ہمیں نہیں بتایا؟ یہ سوال ہے، کیا نبی کچھ ایسا بھی جانتے تھے جو نبی نے ہمیں نہیں بتایا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا کیا کریں گے آپ کہ اے نبی اے رسول جو کچھ میں نے آپ کو دیا وہ سب کچھ لوگوں کو بتا دیجئے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی نے ایک آیت نہیں، ایک حصہ، ایک شوشہ بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ نے نبی کو بتایا ہو اور نبی نے ہمیں نہ بتایا ہو، تبھی تو نبوت کا حق ادا ہوگا، تبھی تو رسالت کا حق ادا ہوگا۔ تو پھر نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے تو تم روتے ہنستے کم روتے زیادہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب بڑا سمپل ہے، بڑا آسان ہے، اس کو غور سے سن لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، علماء جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں جانکاری ہو جائے، اور علم الیقین کے ساتھ عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو جس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ عین الیقین ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ حق الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے اس چیز کو آپ اپنے طور پر استعمال کر لیں، یہ حق الیقین ہے۔ جیسے کسی نے بتایا کہ دیکھو بھائی ایک آلہ ہے سائنسدانوں نے بنایا، اس کو موبائل کہتے ہیں، اچھا یہ علم الیقین ہو گیا۔ کسی نے آپ کو نکال کے دکھا دیا کہ دیکھو اس طریقے کا ہوتا ہے، یہ عین الیقین ہے۔ آپ نے کہا اچھا مجھے معلوم تو تھا کہ موبائل کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے مجھے دکھایا ہے، یہ عین الیقین۔ اور جب وہ موبائل آپ نے لے لیا اور آپ اس کو استعمال کرنے لگے تو یہ حق الیقین ہو گیا۔ نبی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں صرف علم الیقین ہے، تم نے جنت دیکھی نہیں ہے، تم نے جہنم دیکھی نہیں ہے، مجھے علم الیقین کے ساتھ عین الیقین بھی ہے، کیونکہ معراج کی رات میں نے جنت بھی دیکھی ہے اور جہنم بھی دیکھی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اچھا آگے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک کام تو یہ کرتے کہ تم ہنستے کم روتے زیادہ، دوسرا کام تم یہ کرتے ما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، عورتوں کے ساتھ وقت بتانا بند کر دیتے، اپنی بیویوں کے ساتھ میں، اپنی بیویوں کے ساتھ میں وقت بتانا بند کر دیتے، بلکہ اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دیتے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے، اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیتے۔ پھر کیا کرتے؟ فرمایا وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاتِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اتنا خطرناک منظر ہے، اتنا کریہ منظر ہے، اتنا خوفناک منظر ہے، اگر تم لوگ بھی دیکھ لیتے، ہنستے کم روتے زیادہ، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے، وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاتِ، اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، چوٹیوں کی طرف نکل جاتے، اور کیا کہتے تجارون إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ جہنم سے ہمیں بچا، وہ جہنم سے ہمیں بچا لے۔ یہ دعا تم اللہ تعالیٰ سے کرتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لے۔ تمہیں علم الیقین ہے اور ہمیں عین الیقین ہے، اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر جہنم کے تعلق سے بتایا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے، تو ایک علم الیقین اور ایک عین الیقین، تو جہنم بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے اور جہنم سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج میرے بھائیو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو گیا، ذرا غور کر کے دیکھو، اگر کسی مکان کے اندر آگ لگ جائے اور آپ سارا سامان آپ کا جل کر خاک ہو جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن افسوس ہوگا، لیکن اتنا افسوس نہیں ہوگا، اتنا پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سامان تو جل ہی رہا ہے لیکن اس سامان کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی بچہ اس کے اندر بھی رہ گیا ہے، سوچو میرے بھائیو کہاں سے ہمیں کہاں سے سکون ملے گا، کہاں سے ہمیں آرام آئے گا۔ بلکہ ایک ماں اور ایک باپ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ان کا بچہ اس گھر کے اندر جل جائے، اس آگ کے اندر جل جائے، فوراً آگ کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔
ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ اگر آگ کے قریب بھی جا رہا ہو تو ہم بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتے، کہیں اس کے اندر گر نہ جائے۔ دنیا کی آگ کی اتنی فکر اور آخرت کے اندر جو جہنم کی آگ ہے اس کی ہمیں کتنی فکر ہے میرے بھائیو، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ کتنا برا ٹھکانہ اور کتنی بری جگہ ہے۔ ایک حدیث اور سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی جہنم کے تعلق سے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو جہنم کیا ہے، فرمایا ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اذا سمع وجبۃ، ایک بہت تیز آواز ہم نے سنی، بہت تیز آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا اتدرون ما ھذا، او میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز، یہ دھماکہ کیسا ہے، یہ تیز آواز جو تم نے سنی ہے، ما اتدرون ما ھذا، بتاؤ یہ کیسی آواز ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، وہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا حجر رمی بہ فی النار، یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر پھینکا ہے، منذ 70 خریفا، آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر پھینکا تھا، اور آج یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، حتی انتہا الی قارہا، 70 سال سے لگاتار اس جہنم کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے، اور آج یہ جہنم کے اندر پہنچا ہے۔ اندازہ کرو 70 سال میں ایک بڑا سا پتھر جس کے آخر پہ پہنچے، جس کے تہ میں پہنچے، اتنی بڑی اور اتنی برا ٹھکانہ اور اتنی گہری اور اتنی بڑی جہنم ہے جس کے اندر پتھر بھی اگر پھینکا جائے تو 70 سال کے اندر پہنچتا ہے۔ اور سنو اس حدیث کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پتھر کتنا بڑا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، بہت بڑی چٹان تھی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس اسپیڈ کے ساتھ میں گر رہا تھا، یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ آپ اندازہ کر لو کہ جب پھینکنے والا رب ہے اس کو پھینکا گیا تو کتنی انداز اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ میں اس کو پھینکا گیا ہوگا، اور 70 سال میں جہنم کی تہ کے اندر پہنچا، یہ وہ ٹھکانہ۔ ایک اور حدیث سنیں، وقت ہو رہا ہے میرا، جلدی سے ایک دو باتیں اور بتا دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث سنیں اسی جہنم کے تعلق سے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ تو آپ کو گہرائی معلوم ہو گئی اس کی، 70 سال میں پتھر پہنچا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یوتا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، سن لو غور سے میرے بھائیوں، جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جس وقت جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی۔ اونٹ کے منہ میں، گھوڑے کے منہ میں جو لگام ڈالی جاتی ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جب جانور خطرناک ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے منہ میں بھی لگامیں پڑی ہوئی ہیں، اور کتنی؟ 70,000 لگامیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یوتا بجہنم یومئذ لا 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں پڑی ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ اس حیثیت کے ساتھ میں، اس انداز کے ساتھ میں جہنم کو قیامت کے دن کھینچ کر لایا جائے گا۔ 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ کیلکولیشن کیجئے گا، کیلکولیٹ کیجئے گا کہ کتنے فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، تو اندازہ کریں گے آپ کہ 4 ارب 90 کروڑ
4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते उसको पकड़कर खींच रहे होंगे। सोचो कितनी बड़ी होगी जहन्नम, जिसके मुंह में 70,000 लगामे हैं और उनको खींचने वाले 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते हैं उसको खींचने के लिए। सोचे कितनी बड़ी है। गहराई मैंने बता दी आपको, बड़ी कितनी है ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर 70,000 लगामें पड़ी हुई हैं और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। टोटल फरिश्ते कितने हैं जहन्नम को सिर्फ खींच कर लाने वाले? 4 अरब 90 करोड़। ठीक है, अब आगे देखें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जो बड़े बड़े गेट हैं वो 7 दरवाजे हैं। लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 बड़े बड़े गेट हैं, 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, और जो जिस गेट से जाएगा उसको मालूम हो जाएगा कि कौन किस गेट से जाने वाला है। अब मेरा एक सवाल, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? बोलो, कोई बता सकता है? जोर से बोलो। जन्नत के पूछ रहा हूं, जन्नत के दरवाजे कोई बता सकता है इतने बड़े मजमे में? 8 हैं। कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। शायद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जन्नत पूछ रहा हूं या जहन्नम पूछ रहा हूं। जन्नत के 8 दरवाजे, ठीक है ना, और जहन्नम के 7 दरवाजे। ऐसा भी तो हो सकता था कि जन्नत के 8 होते तो जहन्नम के भी 8 होते, और ऐसा भी हो सकता था कि जहन्नम के 7 होते तो जन्नत के भी 7 होते। ऐसा हो सकता था ना, अल्लाह ताला चाहता तो कर सकता था। लेकिन जन्नत के 8 हैं और जहन्नम के 7 हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गुस्से से, बोलो, बड़ी है। इसलिए जहां रहमत का मामला है वहां पर कितने दरवाजे किए? 8 दरवाजे। और जहां गुस्से का मामला है वहां पे कितने दरवाजे रखे? 7 दरवाजे। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से से बड़ी है। तो जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे। क्यों? जवाब मैंने आपको दे दिया। लहा सबातु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, जन्नत के 8 दरवाजे और जहन्नम के 7 दरवाजे। तो जहन्नम बड़ी कितनी है वो मैंने आपको बता दिया, गहरी कितनी है वो मैंने आपको बता दिया, और जहन्नम के 7 बड़े बड़े गेट हैं। अच्छा, अब ये जहन्नम को खींच कर क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा। आहा, अल्लाह ताला ने उसका नक्शा कुरान करीम के अंदर खींचा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नमा, जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच के लाया जाएगा, पहले ये देखते हैं कि जहन्नम का क्या हाल होगा, और फिर ये देखते हैं कि उसको देखकर इंसानों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, जब वो नाफरमान बंदों को देखेंगे, जब वो गुनहगार इंसानों को देखेंगे, अल्लाह का कुरान कहता है तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, बहुत जोर जोर से चीखेगी, बहुत जोर जोर से चिल्लाएगी। कितनी जोर से चिल्लाएगी? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पे बयान फरमाया, तकादो तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा जैसे जहन्नम अभी गुस्से के मारे फट जाएगी, अभी गुस्से की वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अभी गुस्से की वजह से ये फट जाएगी। जहन्नम जब गुनहगारों को देखेगी तो इतनी जोर से चीखेगी और चिल्लाएगी। ये सारे खड़े हैं, ये सब हमारे अंदर आने वाले लोग हैं, गुनहगारों को देखकर चीखेगी चिल्लाएगी। ये जहन्नम का हाल है। अब लोगों का हाल सुनो, जब वो जहन्नम को देखेंगे और इस हाल में देखेंगे, अल्लाह का कुरान कहता है वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नमा यौमइज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुल ज़िक्रा। आज उस जहन्नम को अपनी आंखों के सामने देख लिया, जिसके बारे में अल्लाह के नबी बताया करते थे, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल बताया करते थे, जिसके बारे में कुरान ने बताया था, जिसके बारे में हदीस ने बताया था, जिसके बारे में उलमा बयान करा करते थे, जिसके बारे में उलमा बताया करते थे, आज उसको अपनी आंखों से देख लिया। तो कल तक इल्मुल यकीन था और आज अपनी आंखों से देख लिया है तो ऐनुल यकीन हो गया। इल्मुल यकीन से आगे का दर्जा है ऐनुल यकीन। तो आज हमने जब देख लिया तो हमें भी ऐनुल यकीन हो गया कि हाँ वाकई जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थी, बताया गया था, ये तो है, ये तो आंखों के सामने खड़ी है।
फरमाया वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। आज जब इंसान उसको अपनी आंखों से देखेगा, कुरान कहता है यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, आज इंसान के समझ में आ जाएगा, आज उसको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए था। आज उसको नसीहत हासिल हो जाएगी, आज वो देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा। कुरान कहता है वन्ना लहु ज़िक्रा, आज देखने का क्या फायदा, आज नसीहत करने का क्या फायदा। अगर तुझे नसीहत हासिल करना थी तो दुनिया के अंदर करता, अपनी जिंदगी के अंदर करता, दुनियावी जिंदगी के अंदर करता। वन्ना लहु ज़िक्रा, आज तेरे नसीहत का हासिल करने का क्या फायदा। आज देख लिया तो कह रहा कि हाँ ये तो है, आज समझ में आया। फरमाया वन्ना लहु ज़िक्रा, आज कोई फायदा नहीं नसीहत हासिल करने का। जब वो देखेगा अपनी आंखों से और अपने अंजाम को भी सोचेगा। फरमाया यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, आज वो बोलेगा जहन्नम को अपनी आंखों के सामने देखकर। फरमाया यक़ूलु या लैतनी, वो कहेगा हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी हलाकत। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मैंने आने वाली जिंदगी के लिए कुछ तो अमल करके भेजा होता, हमने इसकी कोई तैयारी तो की होती, हमने नेक अमल तो किए होते। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, अल्लाह का फरमान आएगा, अल्लाह की आवाज आएगी। वयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, ओ लोगों आज तुम्हें ऐसा अज़ाब दिया जाएगा कि किसी ने किसी को ऐसा अज़ाब कभी न दिया होगा। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और आज तुम्हें ऐसा बांधा जाएगा कि कभी जिंदगी में किसी ने किसी को बांधा भी नहीं होगा। अंदाजा करें आप, जहन्नम को देखकर नसीहत हासिल कर रहा है। कुरान क्या कहता है वअन्ना लहु ज़िक्रा, आज नसीहत हासिल करने का क्या फायदा। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह का कुरान कहता है वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे यौमइज़िन अलैहा गबरा, जिनके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए होंगे, जिनके चेहरे पर कालिक पुती हुई होगी, जिनके चेहरे काले हो रहे होंगे, गर्दो गुबार से अटे हुए होंगे। तरहक़ुहा क़तरा, चेहरे काले हो रहे होंगे। कौन लोग होंगे? फरमाया ये वो लोग होंगे जिनको यकीन हो गया होगा, जिनको ये अंदाजा हो गया होगा कि आज उनके साथ में कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाने वाला है, आज उनको बख्शा नहीं जाएगा, आज उनको छोड़ा नहीं जाएगा। चेहरे पहले से काले पड़ गए। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें, गौर करें, सोचें। अभी हिसाब किताब नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जहन्नम को ला के खड़ा किया गया है तो चेहरे काले पड़ गए हैं और पहले ही ये गुमान कर लिया कि आज उनके साथ में कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। शेख हो गया हाँ ठीक, कमर तोड़ देने वाला मामला। अब ये कौन लोग होंगे? आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह का कुरान बयान करता है वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, ये वो लोग होंगे जिनका नाम-ए-आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। या लैतनी लम ऊता किताबिया, नाम-ए-आमाल हासिल करने के बाद में कहेंगे हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी हलाकत, ए काश मुझे ये नाम-ए-आमाल दिया न गया होता, ये किताब मुझे ना दी गई होती। या लैतनी लमूता किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया, मेरा हिसाब किताब ना हुआ होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय मेरी मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता, मुझे कब्रों से ना उठाया गया होता, मुझे क़यामत के दिन मैदान महशर में न लाया गया होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय मेरी मौत ने मेरा
तक काम तमाम क्यों ना कर दिया, मैं तो मौत की नींद सो रहा था, मुझे यहाँ किसने उठा के खड़ा कर दिया। या लैतहा कानतिल काजिया, सामने सारा मंजर देखेगा, मागना अन्नी मालिया, हाय दौलत वालों सुनो जरा, फरमाया मागना अन्नी मालिया, आज मेरा माल भी मेरे कोई काम नहीं आया, हलाका अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी हुकूमत भी मेरे कोई काम नहीं आई। अल्लाह का हुक्म होगा, आवाज आएगी, खुज़ूहु फकुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबूना ज़िराअन फस्लुकू, इसको लाओ, इसको पकड़ो, इसको मेरे सामने लाओ और इसको 70 गज लंबी जंजीरों के अंदर कैद कर दो, इसको बांध दो। जहन्नम को अपने सामने देखा, चेहरे काले पड़ गए, नामा अमाल उल्टे हाथ में मिला और उसके बाद क्या देख रहा है कि अल्लाह ताला का हुक्म हो गया कि इनको बांध दो, बांध दिया जाएगा। जब बांध, बस एक आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूं। बांध दिया गया, अब क्या किया जाएगा? बांधने के बाद जितने नाफरमान हैं, जितने गुनहगार हैं, ये सारे के सारे बांध दिए गए। अब अल्लाह ताला का एक दूसरा हुक्म होगा, और सुनो, ये कोई अजीब बातें नहीं हैं, ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये सारी बातें अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी हैं। ये अलग बात है कि हमें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ते, ये सारी बातें अल्लाह ने कुरान में पहले ही लिख दी हैं ताकि इंसान ये ना कह सके कि मुझे कुछ पता नहीं था। अब बांध दिया गया, बांधने के बाद क्या किया जाएगा? फरमाया वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, गौर से सुनो इस बात को, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। अब अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि जाओ इन नाफरमानों को लेकर आओ, लेकिन एक एक करके नहीं लाया जाएगा। ये बड़ी अहम बात है, इसको गौर से सुनना, एक एक करके नहीं लाया जाएगा। फरमाया इला जहन्नम ज़ुमरा, इन सारे लोगों को गिरोह बना कर, टीम बना कर, जमात बना कर मेरे पास लेकर आओ, इनको जहन्नम में लेकर जाओ। अब सवाल यह है कि जब जहन्नम में ही डालना था तो एक एक करके भी तो डाला जा सकता था, लेकिन ये ग्रुप बना कर, जमातें बना कर क्यों डाला जा रहा है? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि झूठ बोलने वालों का ग्रुप बनाओ, गौर से सुने, झूठ बोलने वालों का ग्रुप बनाओ, शिरक करने वालों का ग्रुप बनाओ, जिना करने वालों का ग्रुप बनाओ, चुगलियां करने वालों का ग्रुप बनाओ, हराम खाने वालों का ग्रुप बनाओ। जी शेख, बस खत्म कर रहा हूं। हराम खाने वालों का ग्रुप बनाओ, सबको ग्रुप के अंदर रखा जाएगा और ग्रुप बना कर, टीमें बना कर जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अलग अलग अगर डाला गया तो कैसे पता चलेगा कि फलाना गया था और फलाना नहीं गया था, फला आदमी गया और फला नहीं गया, कैसे पता चलेगा? लेकिन जब ग्रुप बना दिया गया, झूठों का गिरोह खड़ा हुआ है और हराम खाने वालों का ग्रुप खड़ा हुआ है, इसी तरीके से शिरक करने वालों का खड़ा हुआ है, कुफ्र करने वालों का खड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे अरे फलाने साहब तो हमारे ग्रुप में खड़े हैं, अरे आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, आप भी हमारे साथ में खड़े हैं, अरे फला को तो हम बड़ा नेक समझा करते थे, वो भी आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इंसान जब लोगों के साथ में खड़ा होगा, दुनिया के अंदर तो ढंढोरा पीट सकते हो, दुनिया के अंदर तो दुनिया वालों को दिखाने की कोशिश कर सकते हो मैं बड़ा नेक हूं, लेकिन जब वहां ग्रुप के साथ में खड़ा किया जाएगा तब पता चलेगा कि आप कितने नेक थे। समझ में आ रही बात की नहीं? अकेले डाला जाएगा तो जिल्लत कम है, और ग्रुप के साथ में डाला जाएगा तो सबको पता लगेगा कि अच्छा ये तो बड़े नेक बनते थे दुनिया के अंदर। बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने जहन्नम के ताल्लुक से बताई हैं और मैंने थोड़ा वक्त भी ज़्यादा ले लिया है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।